کیا کامیابی واقعی صرف خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے یا پھر کامیابی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو حالات کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں؟ یہ سوال ہر اس انسان کے دل میں ضرور آتا ہے جو غربت، محدود وسائل اور مشکل حالات میں آنکھ کھولتا ہے۔ کیا قسمت واقعی پہلے سے لکھی جا چکی ہوتی ہے یا پھر انسان اپنی قسمت خود لکھتا ہے؟ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنے موجودہ حالات، اپنی غربت، اپنی کمزوریوں اور اپنی ناکامیوں کو کبھی بہانہ نہیں بنایا۔ اس نے ناکامی کو اپنا انجام نہیں سمجھا بلکہ ہر ناکامی کو ایک سبق بنایا، ہر مشکل کو ایک چیلنج سمجھا اور اپنی کمزوریوں کو آہستہ آہستہ اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو عام مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوا، جس کے پاس نہ کوئی سفارش تھی، نہ دولت، نہ طاقت، نہ اثر و رسوخ، مگر اس کے دل میں ایک ضد تھی، کچھ بڑا کرنے کی، کچھ مختلف کرنے کی، اپنی زندگی کو عام انجام تک نہ لے جانے کی۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے اور پھر وہ دن آیا جب اس لڑکے نے لاکھوں نوجوانوں کی سوچ بدل کر رکھ دی۔ آج وہ صرف ایک عام انسان نہیں ہے بلکہ ایک تحریک، ایک سوچ، ایک نظریہ بن چکا ہے۔ یہ کہانی ہے قاسم علی شاہ، موٹیویشنل سپیکر کی۔ اگر آپ یہ پوری کہانی جاننا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں لازماً، کیونکہ ایسی کہانیاں بار بار نہیں ملتی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بالکل عام سا لڑکا جس کے گھر کا ماحول سادہ ہو، جہاں مہنگی چیزیں، لگژری زندگی، بڑے مواقع اور مضبوط سپورٹ سسٹم صرف خوابوں میں نظر آتے ہوں، جہاں وسائل محدود ہوں مگر خواہشیں بے حد بڑی ہوں، وہ لڑکا دل ہی دل میں یہ سوچتا ہو کہ میں دنیا پر راج کرنا چاہتا ہوں؟ قاسم علی شاہ کی پیدائش پاکستان کے ایک عام مڈل کلاس کے گھرانے میں ہوئی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں زندگی سادگی سے گزرتی تھی، جہاں حساب لگا کر خرچ کیا جاتا تھا اور جہاں مستقبل کے بارے میں سوالات اکثر تشویش بن کر سامنے آتے تھے۔ بچپن ہی سے انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا جو پاکستان کے لاکھوں نوجوان روز دیکھتے ہیں۔ پیسے نہیں تھے، حالات سازگار نہیں تھے، ارد گرد سے دباؤ تھا کہ کچھ بڑا کرنا ہے، کچھ بننا ہے، کچھ ثابت کرنا ہے۔ ان کے ذہن میں ایک سوال ہر وقت گونجتا رہتا، کیا میں اپنی زندگی میں واقعی کچھ بن پاؤں گا؟ کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکوں گا جنہیں دنیا کامیاب کہتی ہے؟ گھر میں تعلیم کو اہم جانا جاتا تھا مگر حالات ایسے تھے کہ تعلیم کا سفر بھی آسان نہیں تھا۔ وہ اسکول تو جاتے تھے مگر دل کے اندر سوالات کا ایک شور مچا رہتا تھا۔ میرا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا میں بھی عام لوگوں کی طرح بس وقت گزار کر ختم ہو جاؤں گا؟ کیا میں غریب پیدا ہوا ہوں تو کیا غریب ہی مر جاؤں گا؟ کیا میری قسمت میں بس یہی لکھا ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، اپنے حالات کو اپنی تقدیر مان لیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس اب جو ہے یہی ہے۔ مگر انہی سوالوں، انہی خدشات اور انہی اندیشوں کے درمیان قاسم علی شاہ کے دل کے اندر ایک خاموش بغاوت نے جنم لیا۔ وہ بغاوت جو شور نہیں مچاتی مگر اندر سے انسان کو بدل دیتی ہے۔ وہ پڑھتے تھے، سوچتے تھے، خود سے سوال کرتے تھے، ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ غربت نے اس بچپن کے دور میں انہیں کئی بار توڑنے کی کوشش کی مگر انہوں نے اس غربت کو اپنے لیے ٹوٹنے کا سبب نہیں بنایا بلکہ خود کو تراشنے کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے سیکھ لیا کہ اصل کمزوری پیسوں کی کمی نہیں ہوتی بلکہ سوچ کی کمی ہوتی ہے۔ انہوں نے خود کو اندر سے مضبوط کرنا شروع کیا، اپنی سوچ کو بدلنا شروع کیا اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر ان کی پوری زندگی کھڑی ہوئی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جو اس کی زندگی کی سمت بدل دیتا ہے، جو اس کے سوچنے کا زاویہ بدل دیتا ہے، جو اسے وہ انسان بنا دیتا ہے جو وہ بننے والا ہوتا ہے۔ قاسم علی شاہ کی زندگی میں یہ لمحہ اس وقت آیا جب انہوں نے یہ حقیقت پوری طرح سمجھ لی کہ اصل طاقت پیسے میں نہیں ہوتی، اصل طاقت انسان کی سوچ میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کتابوں کی دنیا میں قدم رکھا، لفظ ان کے استاد بن گئے، کتابیں ان کی ساتھی بن گئی اور مصنفین ان کے رہنما بن گئے۔ وہ یہ بات سمجھنے لگے کہ کامیاب لوگ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے مگر ان کی سوچ عام نہیں ہوتی۔
وہ حالات کو الزام نہیں دیتے، وہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہی سوچ انہیں دوسروں سے الگ کر دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ صرف اپنی زندگی نہیں بدلیں گے بلکہ دوسروں کی زندگیوں پر بھی وہ اثر ڈالیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو سوال کبھی ان کے دل میں تھے وہ سوال کسی اور نوجوان کے دل میں اذیت نہ بنے، پریشانی نہ بنے۔ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے تھے، ان کی سوچ بدلنا چاہتے تھے، انہیں یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ حالات جیسے بھی ہوں انسان اگر ٹھان لے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لوگ ان پر ہنستے تھے، ان کی باتوں کو مذاق سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ موٹیویشن دے گا، کون سنے گا اسے، یہ خود سے کیا بن گیا ہے۔ مگر قاسم علی شاہ کے اندر سے ایک آواز آتی تھی جو انہیں ہر بار اٹھنے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ آواز کہتی تھی کہ اگر تم نے کوشش نہ کی، اگر تم نے خود پر یقین نہ کیا، اگر تم نے ہار مان لی تو ساری زندگی خود سے نفرت کرو گے۔ اور یہی آواز ان کی زندگی کا اصل ٹرننگ پوائنٹ بن گئی۔ دنیا میں جو بھی انسان کامیاب ہوا ہے اس کی کامیابی سے پہلے ایک شدید خاموش سٹرگل ضرور ہوتی ہے، ایسی جدوجہد جس کا کوئی تماشائی نہیں ہوتا، کوئی تالیاں نہیں بجاتا، کوئی سپورٹ نہیں کرتا، انسان اکیلا ہی لڑتا ہے۔ قاسم علی شاہ کی زندگی میں بھی یہ مرحلہ آیا۔ ابتدا میں ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، کوئی پہچان نہیں تھی، ہر کوئی انہیں نظر انداز کر دیتا، کوئی انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، کوئی دعوت نہیں دیتا تھا، کوئی ان کے خوابوں کو حقیقت سمجھتا ہی نہیں تھا۔ وہ سٹرگل کے اس دور میں تھے جہاں انسان خود سے بھی لڑتا ہے اور دنیا سے بھی۔ کبھی وہ مالی مشکلات کا شکار ہوتے، کبھی ذہنی دباؤ انہیں گھیرے میں لے لیتا اور کبھی وہ خود پر شک کرنے لگتے۔ ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا، کیا میں صحیح راستے پر ہوں؟ یا شاید ان کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا کہ مجھے یہ سب چھوڑ دینا چاہیے، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ مگر انہوں نے اپنی کم عمری میں ایک بہت بڑی بات سیکھ لی تھی، وہ یہ کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں کیا وہ تھک کر رک جاتے ہیں؟ بلکہ ہر ریجیکشن کو، ہر مسئلے کو، پریشانی کو وہ اپنا ہتھیار بنا کر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ایک سبق ہے، اشارہ ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سٹرگل کر رہے ہیں، اگر آپ بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ حالات آپ کے خلاف ہیں، تو یاد رکھیں اس دنیا میں جو بھی انسان کامیاب ہوا ہے، جو بھی کروڑ پتی بنا ہے، جو بھی اس سٹیج پر کھڑا ہے، وہ راتوں رات وہاں نہیں پہنچا۔ اس کے پیچھے برسوں کی محنت، قربانیاں، تنہائی اور صبر چھپا ہوا ہے۔ جس انسان کو آپ فالو کرتے ہیں، جسے دیکھ کر آپ خود میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ بھی بائی چانس کامیاب نہیں ہوا، اس نے بھی وہ سب برداشت کیا ہے جو شاید آپ آج برداشت کر رہے ہیں۔ اس لیے قاسم علی شاہ کی کہانی صرف سنیں نہیں، سمجھیں اور اسے اپنے لیے موٹیویشن بنائیں۔ جب قاسم علی شاہ ایک دنیا کا چھوٹا سا بچہ، اس نے جب دیکھا کہ انہیں کوئی سن نہیں رہا، تب بھی انہوں نے محنت جاری رکھی۔ وہ رکے نہیں، وہ تھکے نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس مسلسل محنت نے ان کے اندر موجود لیڈر کو آہستہ آہستہ مضبوط کر دیا۔ پھر ایک دن ان کی زندگی میں وہ موقع آیا جس نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ وہ جو باتیں کرتے تھے ان کی باتوں میں سچ ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کو وہی باتیں بتاتے جن پر وہ خود عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کی باتیں سننے لگے، سوچنے لگے اور خود کو بدلنے لگے۔ یہی پہلا موقع تھا کہ کامیابی کا لمحہ آیا۔ قاسم علی شاہ ہر طرف چھا گئے۔ اس کے بعد ٹریننگ سیشن، سیمینار، سوشل میڈیا اور مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے ان کا پیغام ہر جگہ پہنچنے لگا۔ ایک مکمل سسٹم بنا، لوگ ان سے جڑنے لگے، ان کی باتوں پر غور کرنے لگے اور انہیں اپنا مینٹور ماننے لگے۔ وہ صرف پاکستان کے معروف موٹیویشنل سپیکر نہیں رہے بلکہ لاکھوں لوگوں کے رہنما بن گئے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات کبھی بھی کامل نہیں ہوتے۔ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو یہ جرم نہیں ہے، اصل جرم یہ ہے کہ آپ خود کو کمزور مان لیں۔ اگر آپ کوئی بڑا قدم اٹھاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں
تو وہ ناکامی اختتام نہیں ہوتی بلکہ ایک تربیت ہوتی ہے۔ فیلئر کو آپ اپنا ہتھیار بنائیں، خود کو مضبوط کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب حالات پر آپ قابو پا لیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ کہانی صرف قاسم علی شاہ کی نہیں ہے، یہ آج کے اس ہر نوجوان کی کہانی ہے جو خود پر شک کرتا ہے، حالات سے لڑ رہا ہے، جو بہتر زندگی کا خواب دیکھ رہا ہے۔ بس وہ صبر رکھے، ہمت نہ ہارے، سٹرگل کرے، کامیابی ایک دن ضرور آپ کی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ کسی بھی کامیاب انسان کی کہانی آپ جاننا چاہتے ہیں جس سے آپ فالو کر رہے ہیں تو اس کا نام کامنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب تو لازمی کریں۔